وہ کہتی ہیں ہمارے تو پاس بھی نہ ہو, ہمیں تو ٹچ بھی نہ کرو. ہاں, آج ہر بات پہ یہ تھا آج موڈ نہیں ہے, موڈ نہیں ہے. اور پھر ان کو کر لوں میں, یہ میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی, میں نے بڑی مشکلوں سے بولا, آپ یقین کیجیے, میں نے کہا ٹی وی ہے جو وائفلی مگر ایجوکیٹ بھی تو کر رہے, کیا کرے, کیا مانا ایک کال لے لیتی ہوں. یا کی کال ہے, بڑے اچھے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. یا کیا کہیں گے, آج ہم بات کریں مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کیوں کرتا ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہو. سب کی بات کی, اور بلیو می میں جب ایک بیلنس بات ہوتی ہے نا, انسان کو جو ایکچوئل جو حقیقت ہے اس کو میں نے بیان کیا, میں ان کا تھینکفل ٹو ہر. ایک دو سوال ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نوٹی آفٹر 40, یہ ایک سوال میرا یہ ہے مردوں کے لیے. لیکن پھر میں بتاؤں, مرد جو ہے نا بیسیکلی مرد ہے نا ہوس پرست. میں آپ کو سچ بتاؤں, بات نہ ہوتی مرد بالکل حقیقت ہے اس کے اندر. دیکھیں اس کے اندر نا بڑا ہوتا ہے. اب یہ کہ انہوں نے ذکر کیا نا, خرابی کہاں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین یورپ, امریکہ, دوسرے ملکوں کے اندر پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں 2 بچے ہونے کے بعد نا خواتین وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہیں, وہ ان کا رومانس میں ختم ہو جاتا ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے. تھینک یو سو مچ. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. مگر میں یہ اس بات پہ ہنس رہی ہوں یار, کوئی جو مرد ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, مطلب سوچو یہ تو عام سے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, کالر ہے میرے, تو جو باقی دنیا بھر کے مرد ہیں وہ پاکستانی عورتوں سے کتنے اریٹیٹ ہوں گے, پریشان ہوں گے. خود ایک پاکستانی عورت ہوں, مطلب ہمیں یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے مجھے لگتا ہے سب کو دیکھنا چاہیے, یہ بڑا پھیلنا چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے عورت کو کہ عورت کو اپنے موڈ کس طرح سے لے کے چلنے میاں کے سامنے. اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے, وہ بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے نوٹی آفٹر 40 کا, آدمی کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہارمونس میں زیادہ چینجز نہیں آتی, وہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. ایکچولی ایک اور ایشو ہو جاتا ہے کہ 40 کے بعد وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہ جو اس کو تو پیسہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ جو اس نے پہلے محنت کی ہوتی ہے, اب اس کو اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کو پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور یہی ٹائم پیریڈ ہے جب عورت اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے, اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ عورت کیوں چھوڑ دیتی ہے, ہم عورت کو کیوں الزام دے رہے ہیں. عورت کے اندر فزیکل چینجز ہو رہی ہیں, خدا رہا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے کنٹرول کرے اپنے موڈ سوئنگز. وہ رات کو سو نہیں سکتی, اس کو پسینے آ رہے ہوتے, اس کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. تو 2-3 شادیاں کر سکتا ہے, نہیں کر نہیں سکتا. یہ اویئرنیس ہم نے عورتوں کو دینی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں, اور آدمیوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ عورتیں موٹی ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے جی کھا پی کے موٹی ہو گئی. سچویشنز میں پھر عورتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہ پیٹ کے آس پاس چربی آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے ہارمونز فلکچویٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے وہی ہارمونز جو کمی ہو رہی ہے پیری مینوپاز میں, مینوپاز میں, اس کا ٹریٹمنٹ اس کو دینا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بایو ایڈنیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, جس کی میں اسپیشلسٹ ہوں. اس لیے میں ہر 2 مہینے پاکستان آ کے بتا رہی ہوں. آپ کو 40s میں عورت آ کے کہتی ہے مجھے ڈپریشن انگزائٹی ہے, آپ کو اتنی لمبی لسٹ لکھ دیتے ہیں سلیپنگ پلز کی, لگزوٹنل کی, نیند کی گولیوں پہ نشئی بنا دیتے ہیں. آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں لو جی یہ دوائیاں پکڑ لو جوڑوں کے درد کی, اور آدمی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی عورت کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں, وہ موٹی نہیں ہو رہی, فاقے کر رہی ہے بیچاری. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا مردوں کو, موسٹلی جب مرد آتے ہیں پاس اور وہ کہتی ہیں آج موڈ نہیں ہے, تو ان کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی میڈیکیشنز, کوئی ایسے منرلز, وائٹامنز جو ان کو کھانے چاہیے, جیسے مچھلیاں ہو گئیں یا پھر پرانز ہو گئے یا کوئی ایسے نٹس ہو گئے, کوئی ایسی چیز ان کو کچھ کھانی چاہیے یا کوئی منرلز کم ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں, آپ کے جو میں شوز بھی دیکھتی ہوں سارے یہاں پہ نیوٹریشنسٹ لوگوں کے, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی منرل سپلیمنٹس. دیکھیں بائی ورڈ سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سپلیمنٹ, وہ مین ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. جب عورت 40s میں ہوتی ہے تو اس کو یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور یہی میں اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہوں کہ خالی عورت کا جو سیکشول ڈیزائر, سیکشول ڈسفنکشن ہوتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے, یا پھر اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی سیکشول ڈیزائر بھی کم ہو جاتی ہے اور پینفل ہوتا ہے اس کا, تو پھر وہ کیسے اس کا دل کرے گا جب کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. ایک جب عورت انجوائے نہیں کرے گی, انجوائے نہیں کر رہی, اس کو پین ہوگی, اس کو ہارمونز کی ڈیفیشنسی ہے, تو مین ٹریٹمنٹ آپ نے ہارمونز ریپلیس کرنے ہیں, جسے BHRT بایو ایڈنیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. جو سپلیمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. آئسنگ آن دا کیک مطلب کہ آپ نے ایکسٹرا جس طرح ورزش کرتے ہیں, اپنا وزن اچھا رکھیں گے, ڈائٹ اچھی رکھیں گے, بیلنس ڈائٹ, جس طرح شیلاجیت وغیرہ ہو جاتا ہے, تھوڑے ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی کر دیتا ہے, شتاوری ہو گیا, فلیکس سیڈ, چیا سیڈ, فائٹو ایسٹروجنز, جتنے نٹس ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سائڈ بائی سائڈ دینی چاہیے فار ہیلدی لائف. شیلاجیت تو بونس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھی چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ مین سٹریم ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کا, کیونکہ اس ایج میں جب عورتیں, ایک تو نا ایموشنل کہ بندہ ہی نہیں پسند,
بندہ نہیں پسند تو آپ کیا کر سکتے کیا کر سکتے ہیں. وہ تو آپ کا ایموشنل ٹراما چل رہا ہے. ہاں. ایک آدمی آپ کا پارٹنر ابیوسو ہے, آپ خود فزیکلی ہیلدی ہیں, آپ بڑے اسٹرانگ ہیں, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے فزیکل یا میڈیکل ایموشنل, لیکن ہارمونل, لیکن ایموشنل آ جاتا ہے وہاں پہ, وہ تو ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جب فزیکل آپ کی پیریمینوپاز مینوپاز میں پرابلم چل رہے ہوں تو ہم ان کو BHRT دیتے ہیں. ان کی ڈیزائر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں وہ کون سے منرلز ہے کیا؟ BHRT ہے جو کہ ایسٹروجن ہے. اچھا. جو کہ امریکہ سے میں پاکستان لے کے آئی ہوں, جو ماشاءاللہ اللہ نے عزت رکھی ہے, میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, پاکستان میں تھی ہی نہیں. اچھا. سو فرسٹ ٹائم اس کی آپ کہہ لو پائنیئر میں لے کر آئی ہوں. میں نے عورتوں کو بتایا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ استعمال کریں تاکہ ان کا 40s کے بعد جو ہے اگر ان کو ٹریٹمنٹ سمٹمز آ رہے ہیں تو ان کا ٹھیک ہو جائے. Is this kind of medicine or something? میڈیسن ہے, دس از اے میڈیسن. ہارمونز ہیں جو ایسٹروجن ہے ختم ہو رہا ہے, آپ نے ایسٹروجن کو واپس دیا, عورت دوبارہ فزیکلی فٹ ہو گئی. اس کے بعد And how much it cost? What you talking about the medicine? وہ USA کا ہے, تو اگر آپ پرائس پوچھیں گی تو ایکسپینسو ہے. لیکن ابھی میرا پلان, میرا مشن یہی ہے, کیونکہ آئی ایم ورکنگ وتھ سم آفیشیلس, کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے آئیں کہ مینوپاز, پیری مینوپاز, یہ والے سارے ایشوز صرف امیروں کو تو نہیں ہونے نا, یہ مڈل کلاس کو بھی ہونے ہیں. How will they gonna afford? تو اس کی وجہ سے یہ انشاءاللہ ویری سون, دیٹس دا مشن آئی ایم ورکنگ ہے. یہ میں ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہی ہوں, کیونکہ ڈاکٹرز اور جو لوکل ہیں یہاں پہ تھا ہی نہیں نا. تو اگر وہ انٹرنیشنل کانفرنسز نہیں کر رہے, باہر جا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے, تو آپ کی عورت 40s میں اتنی میزریبل ہوتی ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر چینجز کیا ہو رہی ہیں, فزیکل, ایموشنل. اس کو ہم ڈپریشن کا کہہ کے, رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا کہہ کے, کینسرز کو ان کے رسک ہائی ہو جاتے ہیں, برین فاگ, عورتوں کے بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, نام بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو یاد نہیں ہوتا ہم نے نماز کتنی پڑھی تھی. اور جو کام پہ پروفیشنل عورتیں اتنی فوکسڈ, اتنی برائٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو فٹیگ ہے, ہم سوچ نہیں پا رہے, ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہم پہلے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سوچتے تھے, اتنے شارپ تھے, اور اب ہمیں دھندلا دھندلا. تو یہ جو دوائی ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں, which is an American medicine, which is like for people it's expensive as well. تو اس کے جو ملٹی وائٹامنز یا کوئی ایسی چیزیں یا اس کی اینٹی آکسیڈنٹس, جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں, اس کے اندر صرف ایسٹروجن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, مطلب یہ چیزیں کیا ہمیں ڈائٹ سے بھی مل سکتی ہیں؟ جی, فائٹو ایسٹروجنز, جس وہ والی ڈائٹس جن کے اندر ایسٹروجن پریزنٹ ہے, اور میں نے وہی بتایا ہے کہ وہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. اب وہ کون کون سی ہیں؟ جس میں ساری جتنی بروکلی, جتنی ہری سبزیاں, جو کروسیفرس سبزیاں کہتے ہیں, ہر رنگ برنگی سبزی جو آپ کھا سکتے ہیں وہ کھائیں. لیگیوم, لینٹلز, انار, بیریز, گرین ٹی, ہر چیز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ایسٹروجن پریزنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ہیلپ کریں گے, وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, وہ آپ کو سائڈ میں دینے. اور اس ایج کی خواتین کو سپلیمنٹ, آدمیوں کو بھی, لیکن ضرور لینے چاہیے. 4-5 میں سپلیمنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ جو نیڈ ہوتی ہے نا ہمارے پروسیسڈ فوڈ ہے, اس سے ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. آپ کتنے کے انڈے کھائیں گے کہ آپ کو جو ہے جا کے کتنا پروٹین کھائیں گے, کتنا براث کھائیں گے. ان عورتوں کے لیے تو ضرور بتا دیجئے جی, میں نے جن کے بارے میں یہ سوال کیا تھا کہ آج موڈ نہیں ہے, جن کے ڈیزائرز ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے میاں کو بار بار انسلٹ کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں, میاں انسلٹ فیل کرتا ہے پھر تو ان کے ریجیکشن ہے نا, ریجیکشن ہے ڈیفینیٹلی. پھر وہ اب اس کو ہم یہ کہیں گے وہ باہر جا کے کسی سے شادی کر رہا ہے, کسی کو پسند کر رہا ہے, تو فرسٹریشن تو ہو رہے گی نا اس کے اندر. گھر کی جو ہے آپ نے دروازے کی کنڈی لگا کے رکھنی ہے تاکہ باہر سے کوئی نہ آ سکے. بیسکلی یہ بات ہے کہ اپنی ہیلتھ کو آپ اچھا کریں. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ آدمی کی طبیعت کیا ہے, آدمی نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں ایز اے وومن, اپنی طرف ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہم نے اپنا وزن کم رکھنا ہے, ورزش کرنی ہے, سلیپ اچھی کرنی ہے, اسٹریس نہیں آنے دینا. آپ اسٹریس کو اشواگنڈا اس طرح صبح کھاس پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. اسٹریس کم کرنا ہو, رات کو نیند نہیں آ رہی ہے, میلاٹونن لے سکتے ہیں. جو سپلیمنٹ آپ کو لینے چاہیے 40s کے بعد امپورٹنٹ ہے. وائٹامن D3, K2, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سن سے لیتے ہیں, میں سن سے نہیں لیتی کیونکہ مجھے اپنی سکن بڑی پسند ہے اور فوٹو ایجنگ ہو جاتی ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ مجھے سن جو ہے بوڑھا کرے. تو اس کے لیے وائٹامن D3 with K2, ٹھیک ہے. اور why with K2? کیونکہ K2 جو ہے یہ وہ چیز ہے جو وائٹامن D کی ٹاکسسٹی نہیں ہونے دے گا. اچھا. کیونکہ وائٹامن ڈی اگر لیں تو ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے, کیلشیم جا کے پھر آپ کی بلڈ ویسلز میں کلوٹ کر سکتا ہے. اگر آپ جا کے ریگولرلی اپنا بلڈ ورک نہیں کرا رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹاکسسٹی نہ ہو, تو K2 جو ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھے گا, بونز کے اندر, بلڈ میں نہیں آنے دے گا, ویسلز میں نہیں آنے دے گا. اچھا. میگنیزیم گلائسینیٹ ایٹ بیڈ ٹائم ضرور لینا ہے. آپ کی انگزائٹی بھی ختم ہوگی, مسل اسپیزم ختم ہوں گے, آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی رات کو. اچھا, کتنی mg کی؟ یہ یوزلی 350-440 ہوتا ہے. میں کہتی ہوں فارمولے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کا ریگولر آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایٹ بیڈ ٹائم
मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। कोई अच्छा अमेरिकन ब्रांड ले लें, यूके ब्रांड ले लें, बाहर का इंपोर्टेड कोई ले लें, दैट इज पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया आपने? मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने अमेरिकन मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई, तो मैंने कहा आपकी रिसर्च अच्छी होगी। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर यहाँ पे मिलता है आपको 2 नंबर नहीं है, क्योंकि मैं जो BHRT यहाँ पे लेकर आई हूँ ना, मुझे उसका भी बड़ा खतरा है कि बहुत जल्द कहीं कोई रेप्लिका, कोई 2 नंबर मेरा ही ब्रांड, मेरा ब्रांड है डॉक्टर शवाना, मेरी उस पे डॉक्टर शवाना DSM, अच्छा। BHRT का मेरी वेबसाइट है DR शवाना यानी कि drshwanaMufti.com। ये मुझे डर पड़ा हुआ है कि ये ना हो कि हार्मोन घोल घोल के आपकी सड़क पे हर जगह बिक रहे हो, जिससे स्किन का हाल खराब कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपने ले लिया, कोई होमवर्क कर लें जो जेन्युइन, और ये हमने डेली बेसिस पे आप बता रही हैं एट बेड टाइम, ओके, ठीक है। और ओमेगा 3 जो आप मछली हफ्ते में 2 दफा खाते हैं ना, उसके साथ आप ओमेगा 3 लें, आपका हार्ट और ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मैं तो ओमेगा 3 अगर लेना शुरू करती हूँ, मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, मेरी स्किन में ऐसा चेंज आता है, मैं तो आपको सीरियसली बता रही हूँ, ओमेगा 3 तो स्किन के लिए भी है। कोलेजन नहीं है? नहीं, मैंने कहा कोलेजन भी लें। अच्छा, कोलेजन भी, वो कौन सा? कोलेजन पेप्टाइड या हाइड्रोलाइज्ड लें। हाँ। और मैं तो खैर वो लिक्विड शॉट्स भी तो आते हैं, दैट इज बेटर, और द कैप्सूल्स कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, मैं यूजुअली जो है ना, कभी कभी लिक्विड वगैरह जो होता है उस अच्छी है, जो भी आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हाइड्रोलाइज्ड है, पेप्टाइड है, वो आप ले सकते हैं। कुछ कोलेजन आते हैं जिनकी कोई 5-6 कैप्सूल्स आपको एक साथ खानी, कैप्सूल्स वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं उसको, टैबलेट खानी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज आप बाय माउथ ले रहे हो। स्किन के ऊपर उसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। वो भी आफ्टर 30 के बाद कोलेजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका कोलेजन 1 to 3% कम हो रहा होता है। अच्छा। स्किन के ऊपर आप एस्ट्रोजन क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी स्किन की प्लम्पनेस, और चूंकि एस्ट्रोजन कम हो रहा है बढ़ती उम्र के साथ औरत में, तो एस्ट्रोजन क्रीम आप जरूर अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना लें, क्योंकि आपकी प्लम्पनेस रहेगी, हाइड्रेशन रहेगी, अंदर से जो आपकी झुर्रियां आ रही हैं, एंटी एजिंग होता है एस्ट्रोजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम खाने पीने की बात कर रहे थे, कोलेजन आपने ले लिया। उसके साथ अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग घर में बैठे जो सुन रहे हैं, आप खुद जिम जाते हैं, आप मसल ट्रेनिंग जितनी मर्जी करें, वेट जितनी मर्जी उठाएं, आपका मसल मास एज के साथ कम होता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो 1 to 2 ग्राम औरतों को और 3 से 5 ग्राम, ये मसल्स के लिए भी होता है, मसल प्रिजर्व करता है ये। और बढ़ती उम्र के साथ मसल ही कम होते हैं आपके। आप कितने वेट उठा लेंगी, कितना आप मसल बना लेंगी। तो मसल को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन खाते हैं आप, कितनी मीट खा लेंगे आप? कुछ लोगों को तो मीट हजम भी नहीं होता, डाइजेस्ट भी नहीं होता। आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू कर दें।